صحابہ کرام نے بیان کیا جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ بنت صدیق بیان کرتی ہیں، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سبحان اللہ، کہ سحر کا وقت تھا اور یہ کچھ سی رہی تھیں، اچانک ہوا چلی، یعنی رات کا وقت تھا، سحری کا وقت ہوتا ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے، تو یہ کچھ دھاگے سے سی رہی تھیں، سوئی سے کچھ کپڑا وغیرہ سی رہی تھیں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اچانک ہوا چلی، چراغ بجھ گیا اور آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی گر گئی، اب پریشان کہ چراغ بھی بجھ گیا، سوئی بھی گر گئی، اللہ اکبر۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ حدیثوں میں آیا، جب حضور علیہ السلام کسی اندھیری جگہ پر ہوتے تو آپ کے چہرہ انور سے نکلنے والی روشنی کے سبب اطراف چاروں طرف روشنی ہو جایا کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تشریف لائے، کہتی ہیں کہ کمرے میں روشنی ہو گئی اور اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے وہ گری ہوئی سوئی بآسانی ڈھونڈ لی۔ سوزن فارسی میں کہتے ہیں سوئی کو سوزن۔ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آپ تبسم فرمائیں تو دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلیں، چہرہ انور منور ہو جائے اور اس سے اجالا ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ شام کو صبح بنا دے، شام کی بجائے صبح لگے، اور وہ گمشدہ سوئی، گمشدہ سوزن سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآسانی ڈھونڈ لیں۔ تو اب بتاؤ میرے آقا کا حسن کیسا ہوگا؟ یہ تو جو قریب تھے انہوں نے دیکھا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا، چلو تصور کریں اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو سوچو اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ کاش ہم بھی اس دور میں پیدا ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ملتی، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو سورہ قمر، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ ایک آیت کے علاوہ پوری سورت مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل سنیں آپ، سورہ قمر 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ اقتربہ کی تلاوت کرنے والے، یعنی سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اس سورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن گناہ گار اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، چہرے پہ سیاہی ہوگی۔ اس دن چہروں کو سفید کرنے والی، روشن کرنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے جو اس کی تلاوت کرے گا۔ تو جس کے چہرے چمکتے ہوں گے نا، روشن ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہوگی، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دن چمکتا چہرہ رکھے، یہ دعا کرنی چاہیے بندے کو۔ اور یہ بطور خاص بعض اوقات کسی کا رنگ سانولا ہوتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو بھائی دل پہ وہ نہیں کیا کریں، آپ یہ دعا کریں کہ میرا رب میرا اس دن چہرہ سفید رکھے۔ یہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں لوگ آپ کو کالا کہہ رہے ہیں، آپ کا رنگ کالا ہے، آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں، اس دن چہرہ سفید ہو یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں چہرہ سفید ہونے کا، سفید چہرے تو گورو انگریزوں کے بھی ہیں جو کہ اسلام مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کا چہرہ بظاہر سیاہ تھا، رنگت آپ کی سیاہ تھی، لیکن ایسی رنگت اور ایسا نور تھا آپ کے چہرے پہ کہ جنت کی حوریں بھی قربان۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا میں سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کاش ہم ایسے اعمال کریں کہ جن سے چہرہ قیامت کے دن روشن رہے۔ تو فرمایا کہ یہ سورت تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ اور سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں
شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت ہے۔ سورہ قمر کے مضامین یہ ہیں کہ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ کا ایک ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا کہ اے محبوب ان کافروں کو ڈرائیں قیامت کے دن سے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ مختصراً سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون کی قوم اور اس کے حالات کو بیان کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا اور کفار قریش کو ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کا بیان فرمایا گیا۔ یہ اس کے مضامین ہیں۔ ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند شق ہو گیا، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی۔ وہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے، اور یہ معجزہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت قریب ہو گئی، چاند پھٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے، تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے، اور یہ ہوا تھا حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ صحیح ستہ یعنی وہ 6 حدیثیں جن میں صحیح احادیث ہیں، 6 حدیثوں کی کتاب جن میں صحیح حدیثیں ہیں۔ صحیح ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کہ گواہ ہو جاؤ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائے تو کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی۔ انہوں نے مانا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے ہی کہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا انہوں نے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، جادوگر نہیں ہیں، تو پھر آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کریں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ زمین پر انسان کا جادو چل سکتا ہے، آسمانوں پر نہیں چل سکتا۔ اب یہ کفار عقل سے پیدل تھے، ان کو کیا پتہ یہ تو معجزات ہیں اللہ پاک کی طرف سے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کو جادوگر کہتے معاذ اللہ، اور کہتے بھائی زمین پہ انسان کا جادو چل سکتا ہے، آسمانوں پر نہیں چل سکتا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے تو یہ کہنے لگے یہ تو بڑے زبردست جادو ہیں، بھائی ان کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب یہ کہنے لگے انہوں نے ہماری نظر بندی کر دی، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری نظر کا دھوکہ ہے، انہوں نے ہماری نظروں پہ کچھ کر دیا۔ اس پر ان کی ایک جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی کی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ اگر چاند ٹوٹا ہے تو باہر کسی جگہ پر کہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے کسی کو نظر تو آیا ہوگا۔ تو باہر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اگر وہ اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ واقعی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم تسلیم کر لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نظر بندی تو ہماری آنکھوں کی ہے نا، جو یہاں پر موجود ہیں۔ اب جو یہاں موجود نہیں ہے، جو باہر ہیں، تو اب ان سے پوچھیں گے کہ واقعی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ اب جو قافلہ آنے والا ہے اس کی جستجو رکھو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مسافروں سے پوچھو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کے چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے، کیونکہ ایمان تو ان کے نصیب میں تھا نہیں۔ ایسے شخص کو آپ کچھ بھی سمجھا لو، جس کو نہیں ماننی اس کو نہیں ماننی،
وہ یہ بولے گا کوا سفید ہے، جس کو نہیں ماننی وہ کیسے تسلیم کرے گا کالا کوا ہوتا ہے، بولے گا نہیں کوا سفید ہے۔ تو یہ اسی طرح کے لوگ تھے کفار مکہ کہ بھائی یہ تو جادو ہے، حالانکہ قافلے نے آ کر بتا دیا ہاں کہ فلاں روز چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ان کا ذکر اب اس آیت مبارکہ میں دوسری آیت میں فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، یعنی بڑا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ یعنی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان معجزات کو جھٹلایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مانی جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی۔ یہ مسئلہ تھا اصل میں، جو قریش کے سردار ایمان نہیں لائے تھے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو پورا قریش ان کو اپنا سردار مان لے گا۔ ابو جہل دل سے متاثر تھا کیونکہ وہ چھپ چھپ کے قرآن پاک سنتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح عتبہ شیبہ، یہ صرف ایمان اس وجہ سے نہیں لائے کہ ہماری سرداری نہ چلے جائے، ان کی قسمت میں یہ ایمان نہیں تھا، یہ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے کہ اگر ہم نے ان کو اپنا سردار بنا لیا تو قریش تو ان کو اپنا سردار مان لے گا اور ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ مال کی ہوس، سرداری کی لالچ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی حال یزید کا ہوا، اس کو بھی یہ خطرہ تھا کہ امام علی مقام کی اگر کوفہ والوں نے بیعت کر لی، میں نے بیعت کر لی تو لوگ ان کو خلیفہ بنا دیں گے، میرا تو پتہ صاف ہو جائے گا اور میری حکومت سلطنت سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب جاہ، مال اور سلطنت کی محبت انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نواز رسول ہیں، پوری کائنات میں اس وقت امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے نواز رسول، لیکن سلطنت اور لالچ، ہوس، پیسوں کی، مال کی محبت اور اس کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا، اور اس نے امام علی مقام کے مقابلے میں آنا گوارا کیا معاذ اللہ۔ چند سال کے بعد کتنا اس نے سلطنت کے مزے لے لیے، چند سال کے بعد اس کا دردناک انجام ہوا۔ آج کہاں ہے یزیدی؟ آج کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ اور جو نام لیتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے نام بھی نہیں رکھتے۔ آج حسین اور حسینیت زندہ ہے، حسین زندہ ہے اور حسینیت زندہ ہے۔ یزید مر گیا، یزیدیت مر گئی، کوئی بھی اچھائی سے نام نہیں لیتا، نام لیتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ تو مال کی محبت انسان کے ایمان کو نقصان دیتی ہے، اس لیے مال ضرورتاً انسان کمائے دنیا کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، بالکل اس میں بدمست نہ ہو جائے، دنیا دار نہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کے آخری کلمات میں سے ایک حکم تھا ایمان والوں کو کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا پورے مسلمان ہی مشرک ہو جائیں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، تم دنیا دار ہو جاؤ گے اور ایسے بدمست ہو جاؤ گے دنیا میں کہ اپنے دین سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم اگر اپنی حالت پر غور کریں تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ ہمیں نہ عبادت کی فرصت ہے، نہ حقوق کی ادائیگی کی فرصت ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں، بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا دنیا میں سدا نہیں رہنا، مر کے اللہ پاک کو جواب دینا ہے اور قبر میں جانا ہے اور وہاں پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا کیا، اب بتاؤ ہم نے مال اس لیے دیا تھا، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ بس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ۔ دین کی بالکل، ہم تو رزق حلال کما رہے ہیں، اب پوچھیں ذرا رزق حلال کہتے کسے؟ لوگ بولتے ہیں یار کیا کریں فرصت ہی نہیں ہے بھائی، رزق حلال بھی تو کمانا ہے۔ اب ان سے ذرا پوچھو رزق حلال ہے کیا؟ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ تعریف رزق حلال کی، میں کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں رزق حلال کہتے کسے ہیں؟ یہ بتائیں ذرا، ویسے سے پوچھے بندہ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ بولا بھائی میں فلاں کام کرتا ہوں، آپ بتائیں یہ کام، اچھا کما تم رہے ہو، بتائیں ہم کہ رزق حلال کیا ہے، یعنی کما آپ رہے ہیں اور بتائیں ہم کہ رزق حلال کیا ہے۔ پہلے رزق حلال کی تعریف آپ سمجھیں کہتے کسے رزق حلال۔ بس اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ضرورتاً کمانے کی، گھر والوں کو محتاجی سے بچانے کی اس کی اجازت ہے اور آپ گھر والوں کے لیے کمائیں، لیکن بھائی کم از کم اپنی نمازوں کا تو حال دیکھیں، نمازوں کی تو پابندی کریں، جو ہم پر فرض ہے اس کو تو ادا کریں۔ فرائض، میں کہتا ہوں اس دور میں بندہ فرائض و واجبات پر عمل کر لے نا اللہ کا ولی ہے، فرائض و واجبات پر اگر عمل کر لے۔ امیر اہل سنت سے کسی نے سوال کیا حضور پہلے کے جو پیر صاحبان ہوتے تھے وہ اپنے مریدوں کو چلا کرواتے تھے، مراقبے کرواتے تھے، جنگلوں میں بھیج دیا کرتے تھے، وہ مراقبے کرواتے تھے، پھر وہ سلوک کی منازل طے کرتے تھے لوگ۔ تو امیر اہل سنت نے فرمایا اب وہ دور نہیں ہے،
اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں بھیج دیں. اب سب سے بڑا مراقبہ یہ ہے کہ بندہ فرض و واجب پر عمل کر لے. بس سب سے بڑی عبادت ہی ہے کہ جو اس کے اوپر فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو ادا کرے. فرض و واجب کی پابندی، اس میں سنتیں بھی شامل ہیں. فرائض و واجبات کی پابندی اگر بندہ اس دور میں، اس معاشرے میں کر لینا، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ چومیں آپ، جو صحیح طریقے سے اپنے فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے. تو فرائض و واجبات صرف عبادت میں نہیں ہے، کاروبار میں بھی ہیں. جن چیزوں سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، رشوت سے بچنا فرض ہے، دھوکے سے بچنا فرض ہے. اس طرح جو اپنا کاروبار کرتا ہے یہ رزق حلال ہے. تو یہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. حکم یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کی طرف بڑھے. تو اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رزق حلال بھی، اس میں برکت بھی عطا فرمائے، اور ہمارا عبادت میں بھی دل لگا رہے، دل جمعی. کیونکہ جس کا رزق حرام ہوگا نا میرے محترم اسلامی بھائیو، اس کا عبادت میں دل لگ ہی نہیں سکتا. جس کا رزق حرام، جس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے، تو اس کا کیسے اس کو اچھے خیال آئیں گے؟ اس کو تو برے برے خیال آئیں گے. اس کو مار دو، اس کا لوٹ لو، یہ کر لو، یہ سود لے لو، یہ کر دو. رزق حرام پہلی ترجیح ہے، اور رزق حلال، معذرت، رزق حلال پہلی ترجیح ہے. رزق آپ کا حلال نہیں ہے تو سب برباد ہے، سب برباد ہے. رزق حلال ہی ہوگا تو آپ کو ثواب، برکتیں، رحمتیں یہ سب ملیں گی ہمیں. اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے، حرام کی اس میں شمولیت ہے، تو پھر سب برباد ہے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ربا، سود اور اس طرح کے مال کو جو حرام ہے اس کو ہلاک کر دیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں رزق حلال دے اور اس میں برکت دے، اور عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے. بس یہ دو کام بندے نے کر لیے، میں بولتا ہوں اس دور میں وہ اللہ کا ولی ہے، جو رزق حلال بھی کما رہا ہے. رزق حلال کمانا بھائی آسان تھوڑی ہے. رزق حلال کی آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہاں تو حاضری لگوا کے گھر پہ بیٹھے ہیں، سیلریاں مل رہی ہیں پورے مہینے کی، چھٹی ہونی ہے 2 بجے 1 بجے شارٹ. ابھی یہ تو 1 گھنٹے کی اجرت کہاں جائے گی؟ یہ مال حرام ہے، یہ اجرت حلال کی تھوڑی ہوگی. کام کیا دیا ہے، کام کیا ہو رہا ہے؟ اصل جو نوکری ہے اس کا کام نہیں کر رہے، پارٹ ٹائم جا کے کر رہے ہیں. تو یہ رزق حلال تھوڑی ہے. آپ پہنچے لیٹ پر اگر کٹوتی ہوتی ہے، آپ کی لیٹ کی رخصتیں ہوتی ہیں، بھائی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لیٹ آ گئے تو چلو اجازت ہے، اس کے بعد کٹوتی ہوتی ہے. اب یہ آپ لیٹ پہنچے، ٹائم پورا لکھ رہے ہیں اپنا، پہنچ رہے 8:30 پر ہیں، لکھ رہے ہیں 8 بجے. اب اس کے جو پیسے آئیں گے یہ حلال نہیں ہے. اسی طرح جو کام ہیں ہی گناہ کے، وہ کام کرنا، اس کی جو اجرت، یعنی جو متفقہ طور پر گناہ کا کام ہے، جیسے شراب بیچنا حرام، اس سے جو اجرت آئے گی وہ اجرت حرام کی ہے. شراب خانے لوگ چلاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، 10 بندوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. شراب بنانے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے لیے اٹھائی گئی اس پر، اور اسی طرح شراب بیچنے والے پر، بکوانے والے پر، شراب لے کر جانے والے پر. یہ 10 افراد ہیں، ان پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی، اور ان کی اجرت بھی حرام ہے. تو رزق حلال اس دور میں صحیح عرض کر رہا ہوں، جو کما رہا ہے نا رزق حلال اگر کمانے میں کامیاب ہے تو وہ ولی اللہ پاک کا، اللہ کا ولی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہیں. بس پولیس کے محکمے میں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو بچ کے چلتے ہیں، رشوت سے دور ہیں. ہر محکمے میں دیکھیں اچھے برے تو ہوتے ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ایسے محکمے میں جو بدنام ہے نا، مطلب جس کو لوگ بولتے ہیں بھائی ان کا کام تو ہے بنانا، لیکن خوف خدا جس کو مل جائے نا وہ کانٹوں میں رہ کر بھی اپنا دامن بچا لیتا ہے. جس کو اللہ پاک کا خوف ہو کہ نہیں یار یہ درست نہیں ہے، اور جس کو نہیں ہے تو وہ بھائی کعبے میں رہ کے بھی جیبیں کاٹ لیتا ہے بندوں کی. جس کو نہیں ہے وہ کعبے میں بھی، حرم میں بھی جیبیں کاٹ لیتا ہے. ہمارے ساتھ تھے کہ اسلامی بھائی جیب کٹ گئی ان کی طواف کرتے وقت. اب بتائیں آپ. تو اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اور بس 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اس طریقے سے گزار لیں جیسا اللہ پاک نے فرمایا. پھر قبر میں جا کے سکون کریں گے، ورنہ پھر یہاں اگر ہم نے غفلتیں کی، سستیاں کی اور گناہوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دیا تو پھر تو گئے، اور ہو سکتا ہے ایمان کے لالے پڑ جائیں. کیونکہ یہ مال حرام کی نحوست اتنی بری ہوتی ہے کہ بندے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. آخری وقت میں کہیں ایمان نہ چھن جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ اسی طرح چور ڈکیتیاں کرنے والے بھی اگر اس ویڈیو کی توسط سے سنیں تو بھائی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ چوری کا مال، ڈکیتیوں کا مال، یہ سب مال حرام ہے. یہ جب تک آپ کے پاس رہے گا مال حرام، اس کی نحوست اتنی بری ہے کہ کہیں ایمان ہی برباد نہ ہو جائے. تو اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.